سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ 3 نہیں 13 رکنی بینچ سنائے گا۔ سپریم کورٹ کی کاز لسٹ تبدیل، کیس سننے والے تمام ججز فیصلہ دوپہر 12 بجے سنائیں گے۔ ذرائع کے مطابق فیصلے پر مشاورت کے لیے سپریم کورٹ ججز کی دوسرے روز بھی میٹنگ۔ کیس سننے والے تمام 13 ججز شریک ہوئے۔ عدالت نے 9 جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک بھر کے لیے مہنگی بجلی مزید مہنگی۔ گھریلو صارفین کے لیے فی یونٹ قیمت میں 7 روپے 12 پیسے تک کا اضافہ۔ نیپرا نے حکومتی درخواست پر بنیادی ٹیرف بڑھانے کی منظوری دے دی۔ 200 یونٹ تک استعمال پر صارفین کو 3 ماہ تک رعایت ملے گی۔ بجلی کی نئی قیمت کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا۔ IMF کا زرعی آمدن پر ٹیکس لگانے کا مطالبہ صوبوں نے مان لیا۔ ذرائع کے مطابق صوبائی حکومتیں آج پلان جمع کرائیں گی۔ زرعی آمدن پر انکم ٹیکس کی شرح سالانہ 6 لاکھ سے زائد آمدن سے ہوگی۔ زرعی انکم ٹیکس کے ریٹ بھی نارمل انکم ٹیکس کے حساب سے ہوں گے۔ زرعی آمدن پر صوبوں نے IMF کو بھرپور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 5 غیر ضروری وزارتیں ختم کر رہے ہیں۔ کوشش ہے سود کی ادائیگی کا بوجھ کم کریں۔ 1 جولائی سے پنشنرز کے لیے نئے طریقہ کار پر عمل شروع کر دیا۔ ٹیکس کا دائرہ بڑھانے کے لیے مزاحمت ہو رہی ہے۔ ٹیکس ٹو GDP 13% تک لے کر جانا ہوگا۔ نان فائلرز کو سزائیں دینے کا عمل شروع کر دیا۔ IMF سے اسٹاف لیول معاہدہ اسی ماہ طے پانے کا امکان ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان میں مختلف معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر الہام علیوف کی شرکت۔ تجارت، دفاع، پیٹرولیم، معدنیات سمیت مختلف شعبوں سے متعلق مفاہمی یادداشتیں شامل۔ شہباز شریف نے کہا، دونوں ممالک کے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہیں۔ ہمارے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، سوچ یکساں ہے۔ باہمی تجارتی حجم میں اضافہ کرنا ہوگا، مختلف شعبوں میں متفقہ تعاون بڑھانا ہوگا۔ صدر الہام علیوف نے کہا، دونوں ممالک $2 ارب کی سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل نہ ہونا افسوسناک ہے۔ عبوری ضمانت معصوم فرد کا حق ہے۔ عبوری ضمانت اس کا حق نہیں جس نے حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کی۔ بانی PTI کی 9 مئی کے مقدمات میں عبوری ضمانتیں خارج کرنے کا تحریری حکم۔ ATC لاہور نے فیصلے میں کہا، 2 سرکاری گواہوں نے بیان دیا کہ 7 مئی کو زبان پارک میٹنگ ہوئی۔ فیصلہ ہوا کہ بانی PTI کی گرفتاری پر سرکاری عمارتوں پر حملہ کر کے حکومت کو پریشرائز کیا جائے گا۔ مجرمانہ سازش سے پرامن احتجاج بھی دہشت گرد بن جاتا ہے۔ اشتعال انگیز پیغام پھیلا کر سرکاری عمارتوں پر حملہ دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا، نوجوانوں کو جلاؤ گھراؤ، گالم گلوچ، گریبان پکڑ لو سے دور رکھنا چاہیے۔ ملک اب اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کو ترقی اور استحکام چاہیے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے طلبہ میں ای-بائکس کی تقسیم کا آغاز۔ مریم نواز کی تقریب میں شرکت۔ طلبہ میں ای-بائکس کی چابیاں تقسیم کی۔ کہا، 4 ماہ میں بائکس تقسیم کرنے کا وعدہ پورا کیا۔ 20,000 طلبہ کو بائکس ملیں گی۔ ڈاؤن پیمنٹ کے 40 میں سے 20,000 حکومت ادا کرے گی۔ PK وائس باجوڑ کے ضمنی الیکشن میں ANP نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق عوامی نیشنل پارٹی کے نثار باز 11,926 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ آزاد امیدوار نجیب اللہ رنر اپ رہے۔ جماعت اسلامی کا تیسرا اور سنی اتحاد کونسل کا چوتھا نمبر۔ ریٹرننگ افسر نے فارم 47 جمع کرا دیا۔ شہزاد اکبر نے کابینہ کے سامنے بند لفافہ پیش کیا۔ مجھ سمیت کابینہ کے دیگر اراکین نے اعتراض کیا۔ پرویز خٹک کا 190 ملین پاؤنڈ میں دیا بیان سامنے آ گیا۔ کہا، شہزاد اکبر نے بتایا معاہدہ خفیہ ہے جس پر کابینہ اراکین خاموش ہو گئے۔ بانی PTI نے کابینہ سے اضافی ایجنڈے کی منظوری لی۔ تفتیشی افسر نے مجھے بتایا کہ رقم پراپرٹی ٹائکون کو منتقل کرنے کا لکھا گیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن ٹریبیونل کو 3 حلقوں کا باقاعدہ ٹرائل آگے بڑھانے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا، ٹریبیونل ابتدائی معاملات سے متعلق کارروائی آگے بڑھا سکتا ہے۔ ایشوز فریم کرا لیں، ٹریبیونل کو ابتدائی چیزیں پوری کرنے دیں۔ کیس کی سماعت 22 جولائی تک ملتوی۔
عدالتی حکم کے بعد بانی پی ٹی آئی کی وکلا سے کتنی ملاقاتیں ہوئیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل حکام سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تحریری حکم نامے میں کہا جیل حکام یقینی بنائیں کہ آئندہ ملاقات میں کوئی مسائل نہیں ہوں گے۔ اگر جیل حکام عدالت کو قائل نہ کر سکے تو بانی پی ٹی آئی کو پیش کرنے کا حکم دیں گے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں تاجروں پر ٹیکس لگانے کی تجاویز تیار۔ 6 لاکھ روپے تک آمدن پر 1200 روپے ٹیکس لگے گا۔ 10 لاکھ روپے تک 60,000 روپے ٹیکس کی تجویز۔ ذرائع کے مطابق ایف پی آر نے 42 شہروں کی تاجر تنظیموں سے ڈیٹا شیئر کر دیا۔ 13.5 لاکھ روپے تک آمدن پر 1,20,000 روپے ٹیکس کی تجویز۔ 18,33,000 روپے آمدن پر 2,40,000 روپے ٹیکس تجویز۔ 22,33,000 روپے سے زائد آمدن پر 3,60,000 روپے ٹیکس تجویز۔ تاجروں کو ماہانہ اقساط میں بھی ٹیکس ادائیگی کی سہولت کی پیشکش۔ آٹا ملز مالکان کا اضافی ٹیکسز کے خلاف احتجاج۔ کوئٹہ، ملتان، لاہور سمیت ملک بھر میں آٹا ملز غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ مارکیٹ میں آٹے کی سپلائی معطل۔ ملز مالکان نے کہا بجلی کے نرخ بڑھنے سے مسلسل خسارے کا سامنا تھا۔ ود ہولڈنگ ٹیکس سے اخراجات میں اضافہ ہوگا۔ ناجائز ٹیکسز سے غریب عوام پر مہنگائی کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ سابق نگراں وزیر معدنیات محکمے کا ریکارڈ چوری کر لے گئے۔ وزیر معدنیات سندھ سردار شاہ کا الزام، خدا بخش مری سے ریکارڈ واپس منگوانے کی ہدایت کی ہے۔ ریکارڈ واپس نہ کیا تو ایف آئی آر درج کرائیں گے۔ جماعت اسلامی نے اسلام آباد کا دھرنا مؤخر کر دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا دھرنا 26 جولائی کو دیں گے۔ لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، جتنے دعوے کرتے ہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ بجلی بلوں پر سلیب سسٹم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ حکومتوں میں شامل لوگ خود کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، پورے ملک میں کیمپ لگائیں گے۔ اسلام آباد کے حلقہ NH 46 میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پٹیشن پر سماعت۔ انجم وکیل نے عامر مغل کی درخواست ناقابل سماعت قرار دینے کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا عامر مغل کی پٹیشن وقت گزرنے کے بعد دائر ہوئی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا قانون کے مطابق دیکھیں گے، جو بھی ہوا فیصلہ کریں گے۔ الیکشن ٹریبیونل کا ریٹرننگ افسر کو بھی تینوں فارم جمع کرانے کا حکم۔ سماعت 22 جولائی تک ملتوی۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تعلیمی اسناد کی تصدیق کرانے اور کام سے روکنے سے متعلق کیس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ابھی میرٹ پر نہیں جاتے، کیس قابل سماعت ہونے کا معاملہ پہلے دیکھیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے کہا جو بھی فیصلے کرتے ہیں میرٹ پر ہوتے ہیں۔ کوئی جج کسی کو ذاتی تناظر میں کچھ نہیں کہتا۔ اچھائی اور برائی ہر زمانے میں رہی ہے، غصے میں اچھا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اسٹاف گواہ ہے، کیریئر میں کبھی غصے میں فیصلہ نہیں دیا۔ ہم نے خیال کرنا ہے، لوگ انصاف کے لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں، اپنے شعبے میں پروفیشنل اقدار کو اپنانا ہے۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے راکھی گاش میں بارشوں کے باعث لینڈ سلائیڈنگ۔ کوئٹہ روڈ کئی مقامات پر بند، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ بلوچستان سے پنجاب اور فورٹ منرو کا سفر کرنے والے مسافر پھنس گئے۔ بارڈر، ملٹری، پولیس اور انتظامیہ امدادی کارروائیوں میں مصروف۔